لیتے ہیں۔ دیکھیں، نیند سے اس وقت وضو جاتا ہے کہ جب انسان بالکل غافل ہو جائے۔ مثلا اگر ٹیک لگا کر بیٹھا ہے تو بالکل غفلت لازم ہے کہ دو چار دفعہ آواز ہی نہیں سن رہا، وہ اتنی گہری نیند میں رہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یا پھر دو شرطیں جمع ہوتی ہیں تو وضو ٹوٹتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی جو بیک ہے وہ جمی ہوئی نہ ہو، جس کو سرین کہا جاتا ہے، جیسے کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا وہ حالت نیند کو روک نہ رہی ہو، جیسے لیٹے ہوئے ہیں تو نیند کو کہاں روکے گی یہ حالت، اور سرین بھی جمے نہیں ہوئے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لہذا اگر کوئی کھڑے ہو کر سو گیا، اب سرین تو جمے نہیں ہوئے لیکن یہ حالت ایسی ہے جو نیند کو روکے گی، گہری نیند نہیں آ سکتی، جھونکے لیتا رہے گا۔ اب کھڑے ہو کے کون سو سکتا ہے؟ جانور تو سو سکتا ہے، انسان کے لیے مشکل ہے، تو لہذا وضو نہیں جائے گا۔ ایسی کوئی حالت رکوع میں سو گیا، یا جو مردوں کی حیت ہے سجدے کی کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے جدا ہوں، پیٹ رانوں سے جدا، ران پنڈلی سے جدا، بالکل کھل کر پھیل کے جیسے مرد سجدہ کرتا ہے، اسی حالت میں وہ سو جاتا ہے تو پھر اس کا وضو نہیں جائے گا۔ لیکن یہ جو آپ نے فرمایا اونگ آ رہی ہے، خالی تھوڑی سی غفلت ہے، گہری نیند نہیں آئی، اس سے وضو نہیں جاتا، یہ تو اکثر آپ دیکھیں ہم لوگ چونکہ مسجد میں دیکھتے رہتے ہیں، بعض نمازی بیٹھے بیٹھے نا جھومتے رہتے ہیں، تھوڑا جھٹکا بھی کھا لیتے ہیں ہلکا پھلکا، تو وہ اس سے وضو نہیں جاتا۔ ہاں گہری نیند یعنی تھوڑا وہ سو کے جھک گیا مثال کے طور پر اور بیٹھ کے سو گیا، اس سے وضو چلا جائے گا کیونکہ یہ گہری نیند آ گئی ہے۔ ایک بھائی نے کہا اگر گواہوں کے سامنے شوہر عورت سے پوچھے یعنی بیوی سے کہ تم میری بیوی ہو، وہ کہے کہ ہاں میں تیری بیوی ہوں، تو تجدید نکاح ہو گیا یا نہیں؟ لیکن ہو تو جائے گا، اس سے بھی ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال وہ اس کو ایک ملکیت میں، بیوی جو ہوتی ہے وہ شوہر کی ایک عارضی ملکیت میں کہلاتی ہے، اگرچہ پورا آقا والا حق تو اس کو حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال شوہر کو ایک لحاظ سے بیوی پر حاکمیت حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح کے جملوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ یہی کہیں، اس طرح کہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں آپ کا نکاح اپنے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کر لوں؟ عورت کہے میں نے اجازت دی، اور پھر یہ جواب میں کہے کہ میں نے آپ کو بحیثیت زوجہ کے قبول کیا۔ کویسچن کیا کہ عورت کو شوہر طلاق نہیں دے رہا، وہ جج کے پاس جا کے ون سائیڈڈ فسخ نکاح کروا لیتی ہے۔ فسخ معنی ختم کرنا، فسخ نکاح کو ختم کرنا، جس کو عرف عام میں لوگ خلا کہتے ہیں، جی کورٹ سے خلا لے لیا، حالانکہ خلا نہیں ہوتا۔ خلا اور طلاق میں فرق ہوتا ہے کہ بغیر پیسوں کے اگر آپ طلاق کے الفاظ کہتے ہیں، طلاق دیتے ہیں تو طلاق ہے، اور پیسوں کے بدلے میں دیتے ہیں تو خلا ہے۔ تو کورٹ سے جو ون سائیڈڈ ڈگری حاصل کی جاتی ہے وہ نہ طلاق ہے نہ خلا ہے۔ آپ دیکھیں وہ تو جج شوہر کے قائم مقام ہو کر کہہ دیتا ہے ابھی میں نکاح کو ختم کر رہا ہوں، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں یہ نافذ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں نہیں ہوتا۔ اب جو آپ نے بہن کا یہ کویسچن پوچھا، ان کی کیا سچویشن ہے، وہ پوری سچویشن بیان کریں گی تو پھر اس کے اوپر حکم ہوتا ہے، اور جب اگر حکم لگنا ہے یعنی اس کو اجازت ہوگی عورت کو کہ ون سائیڈڈ وہ اپنی جان چھڑا سکتی ہے، تو پھر نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ نوٹسوں کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر تو اگر واقعی وہ سچ کہہ رہی ہے اور تو اس کو ملے گی اجازت۔ اب وہ کیا ریزنز ہو سکتی ہیں، اس کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ یہاں میں بیان کروں گا، پوری بیان نہیں ہو سکتی ہیں، کافی اس میں مسائل، خلاصہ بس یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر انتہائی درجے کا ظلم کر رہا ہے، وہ جسمانی تعلق قائم کرنے پہ قادر ہی نہیں ہے، ایک صورت جس کو متعنین کہتے ہیں، یا پھر کوئی شخص ہے وہ لاپتہ ہو گیا، کسی جنگی علاقے میں چلا گیا، اس کی موت کی خبر نہیں، کوئی کانٹیکٹ نہیں، اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس کے بعد جج جو ہے ون سائیڈڈ ختم کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر بہت ظالم ہے، نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، دانت توڑ دیتا ہے، چھری نکال کے حملہ کر دیا ہے، سر پھاڑنے کے لیے اینٹیں مار دی ہیں اس نے۔ تو جو اہل علم بعض اوقات مطلقاً کہہ دیتے ہیں کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوگا، اگر ان کی اپنی بچی کے ساتھ اس کا شوہر یہ کر رہا ہو تو پھر ہم پوچھیں گے اب کیسے نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے فوری طور پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں، ان صورتوں کے اندر گنجائش نکلتی ہے جب جان کا خطرہ ہو، بہت ہی زیادہ معاملات خراب ہوں، اور ایک عام صورتحال ہوتی ہے جی شوہر اچھا نہیں لگ رہا، موڈ نہیں بن رہا، 3 مہینے طلاق کو ہیں اور نکاح کو ہیں، ابھی انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا نہیں، اور کہتی ہے میں نہیں رہ سکتی اس گھٹن والے ماحول کے اندر، اب شوہر طلاق نہیں دے رہا، خلا لے لیتے ہیں۔ اور وہ بعض اوقات وکلاء، ہمارے وکیل بھائی مجھے ہو سکتا ہے سن رہے ہوں تو ناراض بھی نہ ہوں، میں ان وکلاء کی بات کر رہا ہوں جو یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورت سے کہتے ہیں کہ ایسے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، تمہیں کچھ جھوٹ لکھنا ہوگا، لکھو کہ شوہر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتا ہے، جوا کھیلتا ہے، تمہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، تمہارے پیسے چرا لیتا ہے، شراب پی کر آتا ہے، نشہ کرتا ہے، پھر تمہیں آسانی سے کورٹ سے خلا مل جائے گا۔ وہ لکھوا دیتی ہیں جھوٹ، اس بیس کے اوپر
وہ فسخ نکاح کی ڈگری لے لیتی ہیں، اور حالانکہ معاملات ایسے نہیں ہوتے، اس طرح کبھی نہیں خلا واقع ہوگا۔ وہ پہلے شوہر کی منکوحہ رہیں گی، کسی اور جگہ نکاح کریں گے تو نکاح باطل، اور جسمانی تعلق قائم ہوگا تو ایسا جیسے ایک عورت اجنبی مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر رہی ہو۔ تو یہ کتنے خطرناک معاملات ہیں، اس لیے جس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو یا ہو چکا ہے، اگر میرے کوئی بھائی بہن سن رہے ہیں کہ آپ نے کورٹ سے لے کے بہن کا اور بچی کا نکاح کر دیا ہے، خدا را اپنی بچی کی بیٹی کی زندگی کو تباہ نہ کریں، اور اپنے آپ کو میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے لانے کے لیے جو آپ نے یہ قدم اٹھا لیا ہے، اس پر ابھی اپنا احتساب کر لیں، ورنہ آخرت کی تباہی ہے۔ یہ جو گناہ کا آپ نے سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ جاریہ ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً معلوم کریں کہ جو ہم نے کیا تھا صحیح تھا کہ نہیں۔ اگر فتویٰ مل جائے کہ صحیح تھا، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس پر توبہ کر لیں کہ پہلے پوچھے بغیر ہم نے قدم کیوں اٹھا لیا تھا۔ اور اگر فتویٰ یہ ملتا ہے، شرعی حکم یہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ یہ تو آپ کا فسخ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، تو آپ چاہے آپ نے نکاح کر دیا اور بچے تک پیدا ہو گئے ہوں، فوراً اس کو ختم کرنا اور سابقہ شوہر سے رجوع کرنا لازم ہوگا۔ نتیجہ وہی نکلے گا، اگر آپ اہل علم سے نہیں پوچھیں گے تو زندگی انتہائی دشوار ہوگی، ملامت ضمیر سے آپ نہیں بچ سکتے، احساس جرم سے نہیں بچ سکتے، اور یا آپ ڈھیڑ بن کر اگر کہیں گے ارے مفتیوں کو چھوڑو ہم نہیں مانتے، تو آپ کی وجہ سے آخرت کے معاملات، اللہ کے قوانین، اسلامی لاز تبدیل نہیں ہوں گے۔ آپ کو احتساب اپنا کرنا ہی ہوگا، آخرت میں آپ پھنسیں گے۔ اور اس طرح کے جو بہادر لوگ آپ کے خاندان میں ارے بھائی ہم نہیں ڈرتے، ارے دیکھا جائے گا آخرت میں، انہیں ایک رات کے لیے قبرستان میں بند کر دیں، کہیں پہ اکیلا چھوڑ کر آ جائیں، ان کو وہیں پر ڈال دیں، پھر یہ دیکھیں قبروں کے درمیان رہ کر اندھیرے کے اندر جب جھینگروں کی آوازیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور ہر طرف مردے مردے، ایسا لگے گا قبر پھٹ کے مردہ نکلے گا، تو ان کی چیخیں نہ نکل جائیں تو آپ میرا نام بدل دیجئے گا۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، خالی قبرستان میں رکھا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جہاں باہر اتنا خوف ہے، اس قبر کے اندر کا عالم کیا ہوگا، اور پھر میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیسے ہم حساب دیں گے۔ آپ اتنے جرأت مند ہیں کہ آپ شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، اللہ کو، رسول کو، علماء کو، مفتیان کرام کو، جن کو نبی فرمائے کہ وارث نبی ہیں، اتنا اس کا قد والا دیکھتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنا چھوٹا سا، آپ بہت بڑے ہو گئے ہیں، سب بہت چھوٹی چیزیں ہو گئی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس نے اللہ کو حقیر سمجھا، اس کے رسول کو، قرآن کو، تعلیمات شرع کو، وارثان نبی کو، وہ تباہ ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سمجھیں گے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت طالب علم مجھے اصلاح معاشرہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اصلاح معاشرہ کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے آپ کو اصلاح کا مطلب آنا چاہیے۔ اصلاح کا مطلب ہوتا ہے فساد کا دور کرنا، اس کے لیے علم دین چاہیے۔ آپ قرآن حدیث کا علم سیکھیے، مثلا عالم بنیں، آپ مفتی بنیں، یا کم از کم فرض علوم آپ سیکھیں، اس کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں اور استقامت سے عمل کریں، اور پھر لوگوں کو احسن طریقے سے دین کی طرف بلائیں۔ یہ تمام چیزیں، پھر اس میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے، احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر ایسا ہوتا ہے۔ اب ان میں بھی ہر ایک پوائنٹ کی کچھ تفاصیل ہیں جو ہر شخص فوراً سنتے ہی نہیں سمجھ پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پہلے علم دین اسٹیپ ہی اٹھا لیں۔ سب سے پہلے آپ بنیادی علوم دینیہ سیکھیں۔ آپ معاشرے میں جو ہوتا دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ حلال ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ سامنے والے نے جو بولا ہے، اتنا اس کا بات کا حصہ جائز، اتنا ناجائز۔ یہ جو سوچ رہا ہے، اپنی سوچ بتا رہا ہے، میں یوں سوچتا ہوں، یہ اس کا سوچنا اتنا جائز، اتنا ناجائز۔ یہ جو دیکھ رہا ہے اتنا جائز، اتنا ناجائز۔ جس ذریعے سے کما رہا ہے اتنا جائز، اتنا ناجائز۔ گھر کے اندر ایک باپ اگر اپنے بچوں کو اور بیوی کو فجر کی نماز میں سوتا چھوڑ دے، یہ جائز کر رہا ہے کہ ناجائز؟ جب تک ان چیزوں کی معرفت آپ کو نہیں ہوگی، یہ فسادات آپ کو نہیں پتہ ہوں گے، تو اصلاح کیسے کریں گے آپ؟ اس لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے علم دین کا سیکھنا۔